السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن و مصلین اما بعد۔ سوال ہے کیا ہم ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیا یہ ثابت ہے؟ گزارش یہ ہے کہ وتروں کے متعلق لوگوں نے بہت سارا اختلاف ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے یہ جانیں کہ وتر کا معنی کیا ہے۔ وتر کا معنی ہوتا ہے طاق۔ بالفرض ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے تو وہ 30 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ جس نے تہجد پڑھنی ہے یا رات کی نماز کوئی بھی ہے، قیام اللیل لگا لیں، تراویح لگا لیں، قیام رمضان لگا لیں، یعنی اس کو 5 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کی آخری نماز جو ہے نا وہ وتر ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہے کہ رات کی نماز طاق ہونی چاہیے۔ جب 30 بڑی ہے نا وہ ہے جفت۔ اب اس کو طاق کرنا ہے تو اس کے لیے اگر آپ ایک رکعت کو پڑھ دیں گے تو وہ آپ کی 30 رکعت نماز کیا بنے گی؟ وتر، یعنی طاق۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت کر کے اپنی نماز کو پڑھتے جاتے، آخر پر آپ 1 رکعت کو پڑھ کے اپنی نماز کو طاق کر دیتے، وتر کر دیتے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 7 نماز تک کا بھی ذکر موجود ہے۔ سنن نسائی کے اندر 9 رکعت نماز بھی وتر آپ نے پڑھی ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات آپ نے 9 رکعت نماز وتر پڑھے تو آپ مسلسل اٹھتے گئے۔ جب 8ویں رکعت آپ کی مکمل ہوئی آپ تشہد بیٹھ گئے، اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھا، درود پڑھا، دعائیں پڑھی، پھر آپ اٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے 9ویں رکعت کو مکمل کیا، پھر تشہد بیٹھے ہیں تو پھر آپ نے تشہد پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ تو یاد رہے جس نے 3 رکعت نماز وتر پڑھنی اس میں درمیانہ تشہد نہیں ہے، جس نے 5 رکعت پڑھنی ہے اس میں بھی درمیانہ تشہد نہیں ہے، جس نے 7 پڑھنی ہے اس میں بھی نہیں ہے، مسلسل اٹھنا ہوگا۔ جس نے 9 رکعت نماز وتر پڑھنی ہے اس کی 8ویں رکعت میں درمیانہ تشہد کرنا ہے، تو 9ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو کر پھر 9ویں رکعت مکمل کر کے سلام پھیرنا ہے۔ یہ ہے طریقہ وتر پڑھنے کا۔ جس نے 3 رکعت نماز وتر پڑھنی ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری سے، کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، سلام پھیر دیں، نہ کہ درمیانہ تشہد کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر تیسری رکعت الگ سے ادا کرنی ہوگی، تو وہ کیا بنے گا؟ وتر۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تشہد کیا اس کے بعد کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد رفع الیدین کیا، پھر ہاتھ باندھ لیے، تو اس کے بعد قنوت وتر پڑھی، تو یہ طریقہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رفع الیدین کرنا ایسا ہے جیسے شریر گھوڑوں کی دم ہلانا، تو خود کا کیا عقیدہ ہے اور خود کا کیا عمل ہے کہ وتروں کے اندر قنوت سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوتا ہوں کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں کیا اس وقت شریر گھوڑے ہوتے ہیں؟ جب وتروں کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں اس وقت شریر گھوڑے ہوتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کتاب و سنت کی مخالفت کریں تو گمراہی آتی ہے۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ وتر صرف 3 ہے، اس کے علاوہ وتر ایک بھی نہیں ہے، 5، 7، 9 بھی نہیں ہے، تو یاد رہے
ایسے لوگوں کے ساتھ اگر عیسائی پادری مناظرہ کرے تو وہ ہار جائیں گے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کے اندر ایک عیسائی پادری نے چیلنج کیا تھا کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وطر صرف 3 ہے وہ میرے سے مناظرہ کریں۔ مناظرہ کرنے بیٹھ گئے۔ اب ان سے پوچھا گیا، عیسائی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اللہ ایک ہے یا 3؟ تو مسلمان کہنے لگے جی اللہ تو ایک ہی ہے۔ اس نے کہا اب بتاؤ کہ آپ کے نزدیک وطر ایک ہے یا 3؟ مولوی سارے دوسرے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کہنے لگے جی وطر صرف 3 ہے۔ تو عیسائی کہتا اگر کوئی ایک پڑھ لے تو کہتے جی اس کا وطر نہیں ہوتا، ہمارے عقیدے میں کہ وطر 3 ہے۔ تو عیسائی نے کہا کہ آپ کے کتاب الحدیث ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے اور وطر کو ہی پسند کرتا ہے، تو آپ کے نزدیک وطر 3 ہے تو لہذا 3 اللہ ثابت ہو گئے۔ یہ اب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا جواب دیں۔ ادھر سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا اور کہنے لگے کہ مولوی پھنسے ہوئے ہیں، ان کو چھڑوانا بھی اب عیسائی گیر کے کھڑا ہو گیا۔ اب گئے جا کے سیدھا سٹیج پر چڑھے تو عیسائی پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جی میں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو دادا ہے ہی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے اگر دادا نہیں تھا تو پھر باپ کہاں سے آیا؟ یعنی جس کا دادا نہ ہو اس کا باپ بھی نہیں ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم بیوی نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ کے بندی اور بندے ہیں۔ تو اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی عقیدہ اپنی مرضی سے بناتا ہے تو اس کے اوپر گمراہی آتی ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔